السلام علیکم ناظرین، خبر پاکستان ٹی وی کے پروگرام خبر کہانی کے ساتھ میں ہوں خالد بھٹی، اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب زاہد عباس سید صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سینئر صحافی، ایڈیٹر، تجزیہ نگار، کالم نگار اور شاعر۔ آج ان سے جاننے کی کوشش کریں گے، ایک تو یہ کہ یہ جو فیصلہ ہوا ہے بیرسٹر گوہر علی خان کو پی ٹی آئی کا نیا چیئرمین بنانے کا، اس کے پیچھے کیا اصل محرکات ہیں، اس کے پیچھے یہ جو خبر ہے اس کے پیچھے کہانی کیا ہے، یہ ان سے جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر آج کے پروگرام میں ہمارے پاس تھوڑا وقت بچا تو پھر آج جو یوم تاسیس کا جلسہ ہے بلوچستان میں، تھوڑی اس کے اوپر بھی زاہد عباس سید صاحب سے بات کریں گے۔ تو یہ آج کے ہمارے موضوعات ہیں جن کے اوپر آج زاہد عباس سید صاحب سے ہم اس پروگرام میں بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ آپ سنائیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ سر یہ عمران خان صاحب تو یہ پی ٹی آئی والے تو یہ کہہ رہے تھے، ہمیں روز بتاتے تھے کہ خان ڈٹ کے کھڑا ہے، خان پیچھے نہیں ہٹے گا، خان ان سب کی تباہی لگا دے گا۔ خان جو ہے وہ یہ تاثر ملا کہ وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، یہ بتائیں۔ یہ جو بیرسٹر گوہر علی خان کو بنایا، کہاں بنایا؟ کیا بنایا؟ چیئرمین۔ کیا چیئرمین بنایا؟ نگران چیئرمین۔ نگران نہیں ہوتا وہ میں آپ کی یہ بات سن رہا ہوں، قانونی حوصلہ رکھیں، کیونکہ جو بات چھپ رہی ہے، جو وہ کہہ رہے ہیں، جو میڈیا لا رہا ہے سامنے، یا جو کسی نے اعتراض نہیں کیا اس پر، آپ کر رہے ہیں، پہلے بندے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ نگران کوئی نہیں ہوتا۔ نگران نہیں ہوتا، میرے بھی ذہن میں یہی بات تھی۔ اچھا، میں اتفاق سے صبح کوئی 4:30-5 بجے، امریکہ میں شاید اس وقت کوئی وقت ایسا ہوگا، شام کا وقت، ہاں، کوئی ان کی ہوگی شام تھی، تو وہ شام کی خان چائے صاحب پی، کے وہ شام کی چائے پی رہے ہوں گے رشتہ دار، جی جی، نئے رشتہ دار، جی قریبی رشتہ دار ان کی، جی جی، سمجھ لیں، تو ان کا فون آ گیا مجھے۔ اچھا شاید ایک پروگرام آپ نے وہ وائرل کیا ہے تو ان تک پہنچ گیا، اچھا، تو انہوں نے مجھے دوستی میں کھری کھری بھی سنائی ہیں، اور انہوں نے اچھا، اس سے مجھے ایک اندازہ ہوا ہے، چونکہ وہ یہ میں اس حد تک اب یہ پریڈکٹ کر سکتا ہوں کہ خان صاحب کیا سوچ رہے ہیں، خان صاحب کو کیا کہا گیا ہے ایکچوئل، اور وہ سوچ کیا رہے ہیں۔ اچھا، یہ بظاہر ہمیں ساری چیزیں باتیں سامنے آ چکی ہیں، جب یہ پریس کانفرنس ہوئی، اس سے پری ایمبل بنا اس حوالے سے کہ کس کو لانا ہے، کیا کرنا ہے، وہ ساری باتیں، تو اس کے درمیان جو وہ بتایا یہ گیا تھا کہ عمران خان جو ہے انہوں نے ٹیم بلائی، قانونی ٹیم سے مشورہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ ساری چیزیں رکھیں کہ اگر میں بن جاؤں تو پھر میرے بننے کے بعد وہ تنگ کریں گے آپ لوگوں کو۔ یہ ہڈل نہیں ان کے تھی اس وقت، قانونی ماہرین نے یہ کہا تھا کہ آپ لڑ سکتے ہیں، نہیں، یہ بعد کی بات ہے، یہ اب آ کے کہیں جا کے نہیں، قانونی ماہرین نے ان کو بتا دیا تھا کب کہ اگر یہ جب ان کی ملاقات ہوئی ہے یار، الیکشن میں کمیشن کے فیصلے، حوصلہ رکھیں، ریس پر پیر رکھیں، یہ میں پہلے بریک پہ یا ریس پہ؟ ریس کی بریک پر، پھر تو کام آگے چلا جائے گا، بریک پہ پہنچ، بریک، تو یہ جو یہی ہوتا ہے، جی جی ایسے لیڈر اور خواتین بریک کی بجائے ریس پر پاؤں رکھ دیتی، جی جی جی، جو ہمارے لیڈر سے ہو رہا ہے، جی جی، وہ بریک کی بجائے ریس پر پاؤں رکھے پھر وہ ہوئے، ٹکر مار دیتا ہے سامنے والے کو۔ ہاں، وہ اصل میں اللہ خیر کرے ٹکر نہ لگے، کیونکہ ایک ٹکر ہم کھا چکے ہیں اور وہ خوفناک ہے۔ اچھا، وہ انہیں یہ جب پہلے انہیں یہ کہا گیا تھا کہ آپ، اور وہ بضد تھے کہ میں خود ہی ہوں چیئرمین اور میں الیکشن لڑوں گا، جی جی، میں چیئرمین، اس پر قائم تھے، اور قانونی ٹیم اب تک ان کا سٹانس آپ نے دیکھا نہیں یا سنا نہیں، انہوں نے کہا یہ غیر قانونی آرڈر ہے الیکشن کمیشن کا، چیئرمین نااہل نہیں ہوئے ہمارے عمران خان اول و آخر، یہی اول یہی آخر۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ایک صرف مجھے سن تو لیں، نہیں ایڈ کر دوں، اسی میں ایڈ کر دوں۔ اچھا، لیگل ٹیم کو، پی ٹی آئی کو یہ توقع تھی کہ انلیگل ٹیم آپ نے کہا ہے؟ لیگل ٹیم، یا وہ ان کی جو قانونی ٹیم ہے، ہاں میں سمجھ گیا، ان کو یہ توقع تھی کہ ان کا جو فیصلہ ہے نا اپیل کا، وہ جلدی ہو جائے گا، جی، یہ توشہ خانہ کیس میں جو سزا ہوئی ہے، ہاں اس میں وہ یہ بری ہو جائیں گے۔
جب تک کہ ہم نے الیکشن کرانے ہیں. اچھا میری بات اچھا سنیں. اب جب وہ نہیں ہوئی, آج اپیل لگی ہوئی ہے, آج اس پہ کارروائی ہوگی, آج پتہ چل جائے گا کیا ہوتا ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ شاید فوری ریلیف ان کے نہ ملے عمران خان صاحب کو, اور اگر اس کے باوجود وہ چیئرمین الیکٹ کر لیتے ہیں عمران خان کو تو پھر الیکشن سمپل نہیں ان کو ملے گا. اچھا میری بات سنیں, اب میں آپ کو وہ جو ہوتے ہیں نا گاؤں کی, یا میں سیدھی بات کرنے لگا ہوں کہ یہ جو معاملات ہوتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ان میں باریکیوں میں نہ پھنسیں. جو عمران خان نے پوچھا تھا میں وہ بات کر رہا ہوں کہ انہوں نے پوچھا تھا یہ کیس ہو جائے گا کہ نہیں ہوگا. جو وکیل ہوتا ہے نا, جو قانونی ماہرین ٹیم ہوتی ہے, اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ کام جو ہے یہ ہو جائے گا, یہ کوئی جج نہیں روک سکتا. ہوتے ہیں بعض ایسی چیزیں ہوتے ہیں, ایشو فریم ہوتے ہیں, جب ایشو فریم ہو جائے, تنقیحات سامنے آ جائیں, تو پھر جج بھی اس کے خلاف نہیں چل سکتا, اسی کے اندر اس نے فیصلہ دینا ہوتا ہے. اس تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ وہ انہیں یہ بتا دیا گیا تھا, جیسے بھٹو کو کہا گیا تھا کہ یہ کیسے آپ کو پھانسی ہو سکتی ہے, آپ کو سزا ہو ہی نہیں سکتی. یا بختیار مجھے یاد ہے آج تک, اسی پریس کلب میں, لاہور پریس کلب میں انہوں نے ایلیگوریکلی ہمیں سامنے رکھا پورا کیس, کیسے اس سے باہر کیسے نکلے گا, وہ نکل جاتے ہیں. ہاں نہیں وہ تو بیانڈ دی جو بھی کہہ لیں ہوتے ہیں بعض فیصلے, لیکن یہ اس کے درمیان ہی انہوں نے فیصلہ کیا ہے, قانونی تقاضے پورے کرتے ہوئے کیا ہے. ان کے سامنے وہ قانونی حقائق یا وہ چیزیں انہوں نے اسٹڈی نہیں کی تھی. میں کل بھی عرض کر چکا ہوں کہ قانونی ٹیم میں سکم ہے, انہوں نے یا مانی نہیں عمران خان نے ان کی بات, یا انہوں نے بتایا نہیں صحیح, ان بٹوین کچھ ہے. تو اس صورتحال میں جب عمران خان نے سب سے پہلے تو یہ کیا گیا, اب اسے دوسرا جھوٹ یہ بولا گیا کہ آپ ہی ہیں اصل میں, یہ ہم نے ایسے نگران بنایا ہے, اسے نگران کا نام دیا جا رہا ہے کہ عارضی ہے, آپ کا کیس ابھی ہم فائٹ کریں گے اور نکلیں گے, اس کیس سے نکال لیں گے آپ کو. الٹیمیٹلی یہ کیس تب تک سائفر کا فیصلہ آ جائے گا, وہ تو ایک لمبی ایک ہے نا معاملات. بہرحال وہ اس صورتحال میں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ میری اپنی خواہش ہے کہ پاکستان کے معاملات جو ہیں قومی مفاد میں ہوں, پاکستان کے آئین قانون کا احترام کیا جائے دونوں طرف سے, کوئی ایسا کام نہ ہو جو بیانڈ دی آئین یا لا کے خلاف ہو. ابائڈ بائی ایک جو یہ جو فیصلہ ہے نا, عمران خان صاحب آج جو دن دیکھ رہے ہیں, عمران خان صاحب کو جو چیئرمین شپ چھوڑنی پڑی ہے نا, یہ جو جسٹس ثاقب نثار نے فیصلہ کیا تھا 3 رکنی بینچ نے ان کی سربراہی میں, کہ جو ڈسکوالیفائی ہوگا, جو کوالیفائی نہیں کرتا انڈر آرٹیکل 62 63, جو کوالیفیکیشن اور ڈسکوالیفیکیشن ہے ایم این اے کی, اس حوالے سے تو پھر وہ خاور مانیکا کا کیس اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے. جی میں وہی اچھا, اب نواز شریف کو پارٹی صدارت سے ہٹایا گیا تھا سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی روشنی میں, اب وہ گلے میں پڑ گیا ہے عمران خان کے, اس سے پہلے یہ نہیں تھا. ہاں یہ بہت ساری چیزیں ہیں, عمران خان نے وہ کام کیے جسے اپنے مخالفین کے لیے وہ جائز سمجھتے تھے, اب ان کے وہی پھندا ان کے گلے میں پڑ رہا ہے تو وہ انہیں قانون یاد آ گیا ہے. یہ جو جسٹس ثاقب نثار نے, اس سب کے باوجود بھٹی صاحب میری ایک بات سنیں, کہ اگر اس نے غلط کیا ہے تو یہ غلط نہ کریں. دیکھیں نا وہ کیا کریں, اب 2 طریقے ہیں, یا تو سپریم کورٹ کے سارے فیصلے اب ریوزٹ کریں, نواز شریف کی ڈسکوالیفیکیشن سے لے کے اس کو پارٹی صدارت سے ہٹانے تک, وہ تو تقریباً سموتھلی بتدریج ان کے, جب تک وہ کل وہ ایکیوٹ ہوئے, دیکھیں نا جب تک وہ بھی ایک کیس سے ہوئے نا, جو ڈسکوالیفیکیشن ہے وہ ابھی تک موجود ہے, لیکن وہ بھی ہو جائیں گے. وہ جب ہو جائیں گے تو اس کا عمران خان کو بھی فائدہ ہو جائے گا. اب جو کیسوں کو جن وجوہات کی بنیاد, اس کا مطلب ہے انہیں یہ انتظار کرنا چاہیے, ان کو انتظار کرنا پڑے. بالکل. اچھا یہ اس کا سارا جو محور ہے وہ پھر وہی اسی بات پر آ گیا کہ سیاستدان جو آپس میں لڑ رہے ہیں, جو ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں, وہ اصل میں اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں. بالکل مارتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. اس کا نقصان سراسر نقصان انہیں خود اپنی ذات کو ہو رہا ہوتا ہے, اپنی جماعت کو ہو رہا ہے. بالکل. کسی کے لیے وہ جو کنواں کھودتے ہیں اس میں خود بھی گرتے ہیں. بالکل ایسے. تو اس سے اجتناب کیا جائے. سارے سیاستدان پاکستان کے مفاد اور پاکستان کی سلامتی, عوام کی خوشحالی کے لیے کام کریں, مل کے کام کریں. اور
اس سے دیکھیں نا، میں جو سمجھتا ہوں جی بیرسٹر گوہر کو اس لیے بھی لایا گیا ہے کہ وہ عوام میں تو مقبول نہیں ہے لیکن ان کی قبولیت ہے. اچھا یہ دوسرا ایک یہ پہلو ہے آپ کا. تاکہ وہ آپ نیگوشیٹ کو کر میں سکے. تیسرا پہلو بھی بتا دوں جو جی مجھے بتا آج دیں. صبح کال موصول ہوئی ہے تو اس سے جو جی جی پتہ چلتا ہے یہ ان کے لیے بھی بڑا جی جی یہ ہوتا ہے. یہ کچھ چیزیں ایسی ہیں آپ جو یہاں سوال اٹھائیں گے کہ وہ جی شاہ محمود قریشی بھی وہ سینئر وائس چیئرمین تھے، قائم بھی مقام بنانا تھا ان کو بنا دیتے. ان کو بنا دیتے. یا یہ ایک جو ہوتی نا شطرنج کی جو چالیں چل رہا ہوتا ہے پیچھے بیٹھ کے بندہ، وہ بھی ایک طاقت ہوتی ہے. جی تو جو یہ الیکٹیبلز لائے گئے تھے پھر واپس کرائے گئے، جو کرائے کی یعنی چیزیں ہوتی ہیں وہ لائی جاتی ہیں، بچھائی جاتی ہیں، پھر سمیٹی جاتی ہیں. تو یہ اسی کا حصہ ہے، اسی کھیل کا حصہ ہے. جی جی جو آئے تھے جس طرح سے آئے تھے ابھی تک وہ کھیل جاری ہے. لیکن موصوف کو سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. اگر انہیں یہ سمجھ آ جاتی آج بھی ان نہیں، کی وہ جو آپ تیسری بات بتا مقبولیت، رہے تھے وہ کیا ہے؟ وہ میں کہہ گیا ہوں بہرحال آپ کی سمجھ سے شاید نہ ہو. تو آج نہیں اگر مجھے سمجھ نہیں آئی تو ہمارے ناظرین کو وہ کیسے آ آئے گی، جائے ذرا گی، سمجھائیں. ناظرین سمجھ جائیں گے. وہ جو بچھاتے ہیں اور گیم بناتے ہیں اور بگاڑتے ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کو شہ مات ہو چکی شطرنج کے اس کھیل میں؟ ہاں آلموسٹ انہیں مات مطلب آخری چال جو ہے وہ اب بس اٹھا کے رکھنا ہی ہے بس. ہاں بس وہ انہیں بتا دیا گیا ہے کہ آپ ہمارے اس میں آ چکے ہیں، نرغے میں ہیں، اور اب آپ جو اگلی فائنلی گیم آپ فائنلی ہم نے آپ کو پکڑ لیا. جو 2024 کی گیم اچھا ہے اس میں اس میں وہ نہیں ہے. ہاں دیکھیں آج بھی ان کی مقبولیت ہے، قبولیت نہیں ہے نا. قبولیت نہیں ہے. یہ مقبولیت آج بھی وہ بچانا چاہیں، الاسٹیسٹی پیدا کریں، لچک دکھائیں، اپنے بندے بچائیں. لچک عمران خان صاحب تو دکھانا چاہتے ہیں، دوسرے نہیں دکھانا چاہتے، تو پھر کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جب آپ کھینچتے ہیں نا لاسٹک کو تو اس کے اندر لچک دونوں طرف ہوتی ہے، کیونکہ اگر ایک طرف ہوگی تو وہ ٹوٹ جائے گا، ایک زیادہ کھنچ جائے گا، ایک نہیں کھنچے گا، وہ ٹوٹ جائے گا. مطلب اگر یہ دیکھیں نا یہ لچک ہے، میں کھینچ رہا ہوں، میں نہ کھینچوں تو وہ یہاں ہے یہاں ہے وہ تو اس لوز کے ہو پیچھے جائے گا. چلا ہے، پیچھے چلیں. تو یہ ہے کہ خان صاحب کسی کو یا اپنا کسی کو میں آپ کو ایک بریکنگ نیوز دوں، خبر دوں آپ کو. جی جی خبر یہ ہے کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ جناب خالد نعیم لودھی صاحب وہ اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان صلح کرا دی جائے، اور وہ پچھلے کچھ دنوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ آرمی چیف سے ملاقات کر کے یہ معاملات جو ہیں ان کو سیٹل کرا دیا جائے، اور یہ جو تحریک انصاف پہ برا وقت ہے اس میں تھوڑی سی کمی ہو جائے، اس کے اندر تھوڑی سی کمی واقع ہو جائے، اور پی ٹی آئی کو تھوڑا سانس لینے کا موقع مل جائے، اور الیکشن کی کریڈیبلٹی جو ہے وہ بن جائے. لیکن ابھی تک وہ اپنی اس کوشش میں کامیاب نہیں ہوئے اس سے لیکن یہ خبریں گردش کر رہی ہیں. نہیں اس سے بڑی خبر یہ تھی کہ صدر کو کہا گیا تھا کہ آپ یہ کریں، بنائیں، ماحول بنائیں، بلکہ اسے خط بھی لکھا گیا تھا. صدر نہیں کر سکے، صدر کیونکہ اب بے اعتبارے ہو گئے. نہیں انہوں نے جو ان کا منصب تھا اس میں وہ جو کچھ کر سکتے تھے وہ کیا، لیکن بات نہیں بنی، دونوں طرف سے وہ چیزیں نہیں ہو سکی. یہ اس سے چھوٹی کوشش ہے جو آپ نے نہیں یہ اس سے بڑی کوشش آپ انڈر ایسٹیمیٹ کر رہے ہیں. اچھا ہاں جی اللہ خیر کرے، یہ بڑی کوشش ہو، یہ ان بہت کے مسائل مشکلات یہ آسان ہوں، ہماری یہ خواہش ہے. سر یہ ان ریٹائرڈ لیکن مجھے نظر نہیں آ رہی، نہیں میں یہ نہیں کہہ وادی رہا النظر میں جو آپ بتا رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا وہ کامیاب ہوں گے یا نہیں، لیکن یہ صدر عارف علوی سے زیادہ با اثر ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، اور کیونکہ یہ پرو پی ٹی آئی بھی ہیں، عمران خان کے لیے بھی سافٹ کارنر ہے، ان کو بھی سپورٹ کرتے ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ پرو طالبان بھی ہیں. اچھا وہ سارا آپ کی بات میں سمجھ رہا ہوں، لیکن آج جو میری آج جس شخصیت سے بات ہوئی ہے جی جی ان کی اور عمران خان کی قریبی جی آپ نے ہے وہ رفاقت، یا کہہ لیں جو ٹوٹل ان کے جو بھی ملتا ہے ان سے بات انٹریکشن ہوتا ہے ان کی
باتیں ہوتی رہتی ہیں. تو اس سے مجھے یہ اندازہ ہوا ہے, میں بھی آئی رانگ, لیکن مجھے جو میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ عمران خان صاحب کو کوئی صورتحال کلیئر نہیں بتائی جا رہی کہ وہ کس حد تک پھنس گئے. بالخصوص جو قانونی ٹیم ہے, ماہرین کی جو ٹیم ہے, اس سے بتا دینا چاہیے زاہد صاحب وہ اور کیا کریں. دیکھیں نا, بلے کا نشان بچانے کے لیے, پارٹی کو الیکشن میں ان رکھنے کے لیے انہوں نے خود کو پیچھے کر لیا, چیئرمین شپ کی قربانی دے دی ہے جس پہ وہ 1996 سے فائز تھے. اب اتنی بڑی قربانی دے کے بھی آپ ان سے کیا اور مانگ رہے ہیں؟ جیل میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں. نہیں, یہ تو آپ 3 مہینے 4 طنز کا ایک نہیں طنز نہیں کر رہا. دیکھیں نا, وہ ہے. وہ پارٹی لیڈرشپ سے ہٹ گئے دیکھیں تاکہ ان کے پارٹی کے لوگ الیکشن لڑ لیں. میری بات سنیں, اس وقت ان کے الیکٹیبلز جو ہیں وہ نہیں رہے, ہاں وہ چھوڑ گئے, دھڑا دھڑ پارٹی چھوڑ چکے ہیں, انڈر ابھی اور جا چھوڑیں چکے گے. ہیں, کچھ کو پریس کانفرنس سے کر چکے ہیں, کچھ کرنے کو تیار جی بیٹھے. جی ایسا ہی ہے. کل بھی میں نے آپ کو اگر بتایا تھا, آپ کل تک 284 تھے. پاپولرٹی کو کیا کریں گے جب بندہ ہی نہیں ہوگا ان کے کل پاس. تک 284 تھے, ہاں, آج 290 پہ پہنچ گیا فگر, جو سابق ایم این ایم پی چھوڑ گئے چھوڑ گئے ہیں, چھوڑ رہے ہیں. اس حوالے سے میں اس تناظر میں بات کر رہا ہوں کہ اس کے جو آدمی ہیں یا جسے وہ کھڑا کرنا چاہتے ہیں وہی نہیں رہیں گے, تو وہ خود کیا کریں گے. اس پاپولرٹی, یہ صدارتی نظام تو ہے نہیں. صحیح ہے بالکل, کہ وہ کسی ایک بندے کو کھڑا کر دیں تو ہاں وہ جیت جائے گا, جیت جائے. یہ تو ایک ظاہر ایک پارلیمنٹ کا معاملہ ہے اور بڑی صحیح ہے بالکل, سب نے چلنا ہے. یہ وہ کرکٹ کا میچ نہیں ہے عمران خان صاحب کے لیے یہ سامنے رکھا جائے. یہ کرکٹ کی طرح کھیل رہے ہیں سیاست کو. سیاست کرکٹ کا کھیل نہیں ہے, ہاکی کا کھیل ہے جس میں ہر گیند ہر کھلاڑی دوسرے کو پاس دیتا ہے. ٹیم ورک ہے, ٹیم ورک ہے, پاس دیتا ہے بالکل, اور دوسرا اس کو آگے دیتا ہے کسی کو پاس. زاہد صاحب ہمارا ٹائم جو ہے وہ آلموسٹ ختم ہو گیا. جی, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو اس وقت جو پی ٹی آئی کی اسٹریٹجی, مطلب بیرسٹر گوہر علی خان کے آنے کے بعد, نہیں وہ کیا کچھ معاملات بہتر ہو نہیں جائیں کر گے؟ سکیں گے. وہ جو کریں گے, جو کہا جائے گا وہی کریں گے, اور یہ کسی بڑی گیم کا حصہ ہے. اور اس میں آپ وہ معاملات جو ہیں اس میں عمران خان کی کوئی جیت اتنی بڑی نہیں ہوئی یا کسی کی ہار نہیں ہوئی. انہوں نے ایک اپنے آپ کو قانون کے مطابق چلنے کی کوشش کی ہے. عمران خان جو ہیں وہ تیسرے پاکستان کے سیاسی لیڈر بن گئے ہیں جو کہ مائنس ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے, پہلے نواز شریف ہوئے, مائنس ہوئے, اب وہ پلس ہو رہے ہیں. نہیں, یہ ایک عجیب الطاف حسین, عجیب انداز میں مائنس کیا گیا. مائنس اگر آپ کہتے ہیں نا, اس نواز شریف کو اسی انداز میں کیا گیا تھا. نہیں, ہاں بالکل اسی انداز میں. وہ یہی منصہ شہود سے نکل گئے تھے. یہ موجود ہیں, اور جیل میں بندہ زیادہ پاورفل ہوتا ہے اگر اس کے بندے رکھے. زاہد صاحب جب کے اراکین ساتھ ہوں, آج بھی وہ سادہ اکثریت سے جیل میں جیتنے کی اہلیت رکھتے ہیں. نہیں رکھتے میری اگر ان کے بندے, میری بات سنیں, وہ تو آپ نے گیم ہی الٹ دی ہے نا. وہ نہیں رکھتے ہیں, صلاحیت ہے, لیکن انہیں اس سٹیج پر اس نہج پہ لے آئے آپ لوگ, آپ لے آئے ہیں انہیں کہ اب ان کے پاس وہ صلاحیت کھولی, چھین لی گئی ہے. وہ رکھتے تھے, ہے نہیں, پاپولرٹی ہے, کوئی پاپولرٹی نہیں ہے. پاپولرٹی جب آپ کا بٹی صاحب, یہ آپ کا باعث پن ہے جسے میں سلوٹ کرتا ہوں. بہرحال عمران خان کے حوالے سے اتنے بھی نہ ہوں, بہرحال وہ بیچارے ہیں, پھنس گئے ہیں بہت بری, اور پھنسے اپنی وجہ سے, اپنے ہی وہ دام میں صیاد آ گئے ہیں. کوئی کسی نے نہیں انہیں اتنا زیادہ نہیں کیا. نہیں, کچھ لوگوں نے مہربانی بھی کی ہے یہاں تک لانے میں, وہ خود نہیں آ گئے. لوگ ہوں گے جو ان کے بہت مہربان تھے جنہوں نے ان کو یہاں تک پہنچایا, ان کا بھی بہت اہم کردار ہے اس میں. نہیں, یہ دانش اور فہم و فراست یا معاملہ فہمی کا تقاضا تو یہی تھا کہ جس طرح وہ پوچھتے ہیں, ہر چیز کا دور اندیشی سے سوچنا چاہیے کہ آگے کیا ہوگا, اس سے اگلا مرحلہ یہ میں قدم اٹھاؤں گا تو اس کا نیگیٹو کیا پراسپیکٹس کیا ہے اس کی, اور اس کے آگے میں چاہوں گا تو پھر کیا ہوگا. تو اس حوالے سے ہمارا وقت اب ختم ہو گیا بالکل. ناظرین, آپ نے زاہد عباس سید صاحب کی گفتگو سنی. زاہد عباس سید صاحب کا یہ خیال ہے کہ یہ جو عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے بالآخر جو ہے یہ ان کو اب شاید سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے کہ حالات کس قسم کے ہیں, پی ٹی آئی کے لیے کتنی زیادہ مشکلات ہیں, ان کی اپنی کتنی زیادہ قانونی اور سیاسی مشکلات ہیں, اور اس کو ریئلائز کرتے ہوئے انہوں نے ایک سمجھ لیں کہ کھڑکی کھولی ہے, ایک ونڈو آف اپارچونٹی کھولی ہے تاکہ بات چیت ہو سکے,
پی ٹی آئی کے لیے کچھ آسانی پیدا ہو سکے اور پی ٹی آئی اس قابل ہو سکے کہ وہ کھل کے الیکشن کیمپین کر سکے، ان کے پاس جو کینڈیڈیٹ بچے ہیں وہ کم از کم صحیح طریقے کے ساتھ الیکشن لڑ سکیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا جیسے پی ٹی آئی سوچ رہی ہے وہ ویسے ہوگا یا ویسے ہوگا جس کی طرف زاہد عباس سید صاحب نے اشارہ کیا کہ جنہوں نے یہ بساط بچھائی ہے، جنہوں نے مہرے جو ہیں وہ مختلف شطرنج کی چال میں رکھے ہوئے ہیں، اب یہ دراصل یہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے کہ کون سے مہرے کو انہوں نے کس وقت کس جگہ پہ جو ہے وہ پلیس کرنا ہے، کہاں پہ رکھنا ہے، کس کو کہاں سے ہٹانا ہے۔ تو یہ جو پاکستان کی سیاسی شطرنج ہے، اب یہ آہستہ آہستہ اس کی جو گیم ہے وہ اب اوپن ہوتی جا رہی ہے، کھلتی جا رہی ہے، اور چالیں جو ہیں وہ آہستہ آہستہ اب سامنے آ رہی ہیں۔ تو ہمیں امید کرنی چاہیے کہ فروری کے جو الیکشن ہے، 8 فروری کے انتخابات، ایک تو وہ وقت پہ ہو جائیں گے کیونکہ سپریم کورٹ کا حکم ہے، ہم کوئی شکوک و شبہات اس کے حوالے سے پیدا نہیں کر سکتے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ کیونکہ کہا ہے سب سٹیک ہولڈرز نے کہ 8 فروری کو ہو جائیں گے، تو امید کی جانی چاہیے کہ 8 فروری کو ہی الیکشن ہوں گے، اور اس الیکشن کا نتیجہ ایسا نکلے گا کہ جس سے پاکستان میں سیاسی عدم استحکام جو ہے وہ ختم ہو، پاکستان کا معاشی بحران جو ہے وہ ختم ہو، اور پاکستان کے عوام کو ریلیف ملے جس کے کہ وہ بڑی دیر سے منتظر ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، بہت شکریہ۔